الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کا بیان، یعنی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون بیان ہوا تھا، تو آج شکر کے بعد صبر کا بیان ہو رہا ہے، ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کو ذریعہ نجات بنانے کا حکم ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان یا تو اچھی حالت میں ہوگا تو یہ موقع شکر کا ہے، یا اگر بری حالت میں ہوگا تو یہ موقع صبر کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بلائی ہی بلائی ہے، اسے راحت ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، رنج پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پر تحمل کرے اور انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر و صلات ہے، جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ صبر و صلات کے ساتھ استعانت چاہو۔ یہ ہے تو اہم کام، لیکن رب کا ڈر رکھنے والوں پر بہت آسان ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر، اطاعت اور نیکی کے کاموں کے کرنے پر، یہ صبر پہلے سے بڑا ہے۔ تیسری قسم صبر کی مصیبت، درد اور دکھ پر یہ بھی واجب ہے جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استقلال سے لگے رہنا، چاہے انسان پر شاق گزرے، طبیعت کے خلاف ہو، جی نہ چاہے، یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا صبر اللہ تعالیٰ کی منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا ہے، چاہے طبی ملان اس طرف ہو، خواہش نفس اکسا رہی ہو۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ انہیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے جنت میں۔ وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا۔ کہیں گے ہاں، حساب سے بھی پہلے۔ پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کاموں والوں کا اچھا ہی انجام ہے۔ یہی قرآن پاک فرماتا ہے
صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں صبر کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے اور مصیبتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملنے کا یقین رکھے، ان پر ثواب طلب کرے، ہر گھبراہٹ، پریشانی، کٹھن موقع پر استقلال اور نیکی کی امید پر وہ خوش نظر آئے۔ پھر ارشاد ہوا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہیں جسے تم نہیں سمجھ سکتے، انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہ خورد و نوش فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں، اور ان کے رب نے انہیں ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت فرمایا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، باری تعالیٰ ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا تو کہا، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی شرافت، کرامت، عزت، عظمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صابر لوگوں میں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ انہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیا کرتا ہے، کبھی ترقی اور بلائی کے ذریعے اور کبھی تنزل اور برائی سے۔ جیسے فرماتا ہے، یعنی ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی اپنوں اور غیروں، دوست و احباب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان کے وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے، اور بے صبر، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتراتے ہیں۔ یعنی منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی بھوک ہے، مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ لیکن یہ تفسیر ذرا غور طلب ہے، واللہ اعلم۔
اب بیان ہو رہا ہے کہ جن صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہے وہ کون لوگ ہیں۔ پس فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرتے ہیں، اور اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور جو ہمیں پہنچا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان میں جس طرح وہ چاہیں تصرف کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے جہاں انہیں بالآخر جانا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی نوازشیں اور الطاف ان پر نازل ہوتے ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو برابر کی چیزیں صلاۃ اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میرے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا بھلا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو داغ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لانے کی درخواست کر رہے تھے۔ میں نے ان کو ایک گدی پر بٹھایا، آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو۔ دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، بال بچوں والی ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، ایسی غیرت بے جا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، عمر میں کچھ بھی چھوٹی عمر کا نہیں، تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول عطا فرمایا، الحمدللہ۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث باختلاف الفاظ مروی ہے۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج مصیبت پہنچے، اس پر گویا زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو سنان فرماتے ہیں، میں نے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا ہی نہ تھا کہ ابو طلحہ خلائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا اس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اللہ تیری تعریف کی، انا للہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت
حمد رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں میں شامل فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔